They don't want us to be Jewish, therefore we prefer to die and not go to the army. नाज़रीन, इसराइल में एक नई लहर दौड़ रही है। अब तक दुनिया भर के मुसलमान इसराइल को टफ टाइम दे रहे थे, लेकिन अब उनके अपने ही लोग उनके खिलाफ बरसरे पैकार आ गए हैं और शदीद एहतजाज कर रहे हैं। इसराइली फौज ने जबरी भर्तियों का एक सिलसिला शुरू कर रखा है, क्योंकि इसराइल के पास इस वक्त फौजी तादाद की कमी है और वो जबरदस्ती लोगों को अपनी फौज में शामिल कर रहे हैं, जबकि कोई भी हमास या हिजबुल्लाह से लड़ने को तैयार नहीं। कल ही इसराइली फौज में जबरी भर्ती के खिलाफ मुजाहरे करने वाले अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों को सियोनी पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीर को जनूबी यरूशलेम में रिवायती काले लिबास में मलबूस कट्टर यहूदियों ने इसराइली सुप्रीम कोर्ट के करीब मुजाहरा किया और एक सड़क बंद कर दी थी। पुलिस ने एहतजाज में शरीक मुजाहिरीन को तशद्दुद का निशाना बनाया और उन्हें मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। एहतजाज में शरीक एक शख्स ने कहा, इसराइल की हुकूमत हमें इसराइली आर्मी में शमूलियत के लिए मजबूर कर रही है, जिसका मतलब है कि हुकूमत नहीं चाहती कि हम अपने मजहबी अकीदे पर कायम रहें। उन्होंने कहा, इस सूरत हाल में हम आर्मी में जाने की बजाय मरना पसंद करेंगे। इसराइल में 18 बरस के बाद तमाम मर्द और ख़वातीन को एक मखसूस वक्त के लिए फौज के लिए खिदमात सर अंजाम देना होती है। मर्दों के लिए ये मुद्दत 2 बरस 8 माह, जबकि ख़वातीन के लिए 2 बरस है। कट्टर यहूदियों को पहले लाजमी फौजी सर्विस से इस्तिस्ना हासिल था, जिसकी मुद्दत अगले माह खत्म हो जाएगी। ताहम गजा जंग में तवालत के पेश नज़र इसराइली फौज ने हुकूमत को तजवीज़ पेश की है कि कट्टर यहूदियों के लिए भी फौज में सर्विस को यकीनी बनाया जाए, लेकिन यहूदी मान नहीं रहे। माजी में लिबरल और सेकुलर हलकों की तरफ से भी जोर दिया जाता रहा कि मुल्क की मिडिल क्लास पर दबाव कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स नौजवानों के लिए भी फौजी सर्विस लाजमी करार दी जाए। दोस्तों, इसराइल की कुल 93 लाख की मजमूई आबादी का 10% अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों पर मुश्तमिल है, जिनमें से बेशतर अफराद कोई काम नहीं करते और अपनी मजहबी तालीम और अपने कुंबों की कफालत के लिए सरकारी मुराद पर इन्हसार करते हैं। कदामत पसंद यहूदियों का मानना है कि उनकी कम्युनिटी के लिए फौजी सर्विस को लाजमी बनाने से उनकी मामूल की जिंदगी मुतासिर हो जाएगी। उनका ख्याल है कि उन्हें अपना ज्यादातर वक्त तौरात पढ़ते हुए गुजारना चाहिए और अगर नौजवान फौज में चले गए तो वो अपनी मजहबी रिवायात और जिम्मेदारियों की जानिब कभी पलट कर नहीं देखेंगे। नाजरीन, दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल पर जुबानी कलामी ही सही लेकिन खूब ताबड़तोड़ हमले किए। अक़वाम मुत्तहिदा के एक ओहदेदार ने कहा कि इसराइल हमास के साथ जंग की वजह से जानबूझकर गजा के लोगों को भूख से मारने पर तुला है। नस्ल कुशी और जंगी जराइम पर इसका एहतसाब होना चाहिए। अरब न्यूज़ के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के प्रोग्राम राइट टू फूड के नुमाइंदे माइकल फ़खरी ने मंगल को बरतानवी अखबार गार्डियन को बताया कि इसराइली जंग शुरू होने से लेकर अब तक जानबूझकर गजा को भेजी जाने वाली खुराक की अशिया को तबाह कर रहा है। जंगज़दा इलाके में तकरीबन 22 लाख आम शहरी शदीद गजाई किल्लत और भूख से दो चार हैं। माइकल फ़खरी का कहना था कि जानबूझकर आम शहरियों को खुराक से महरूम रखना जंगी जुर्म है, जैसा कि रूम की बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ की जानिब से कहा गया कि लोगों की बका के लिए ज़रूरी अशिया की तरसील में रुकावट डालना या उनसे महरूम करना इसी झैल में आता है। इंसानी हकूक़ के इदारे कई बार इसराइल पर इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि वो भूख को भी जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है और 2018 में इसको जंगी जुर्म भी करार दिया गया। माइकल फ़खरी का कहना था कि इस बात का कोई वजह नहीं कि जानबूझकर इंसानी इमदाद का रास्ता बंद, माहीगीरों की कश्तियों को रोका और बागात को ख़त्म किया जाए, सिवाय इसके कि इसका मकसद लोगों को खुराक से महरूम रखना ही है। इनके मुताबिक इसराइल ने लोगों को फ़लस्तीनी होने की बिना पर मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह करने का ऐलान कर दिया है। उनका मज़ीद कहना था कि गजा की सूरत हाल नस्ल कुशी की ही एक सूरत है, जिसमें इसराइल पूरी तरह शरीक है, जिस पर उसको जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। माइकल फ़खरी के बकौल इसराइल की जानिब से आने जाने वाली अशिया की चेकिंग से सूरत हाल पहले से ही ख़राब थी, जबकि जंग शुरू होने के बाद वो आसानी से सबको भूखा रहने में कामयाब हो गया, क्योंकि बहुत से लोग पहले ही इस दहाने पर पहुंचे हुए थे। उनका कहना था कि हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि आम शहरी आबादी को इस तौर पर भूखा रखा जाए। इसराइल सिर्फ आम शहरियों को ही निशाना नहीं बना, बल्कि फ़लस्तीनियों के बच्चों को नुकसान पहुंचाकर मुस्तकबिल को तबाह कर रहा है। माइकल फ़खरी ने इन ममालिक को भी तनकीद का निशाना बनाया जिन्होंने फ़लस्तीनियों की मदद करने वाले इदारे को फंडिंग रोकी। उसके कारकुनों पर इसराइल की जानिब से हमास के साथ राब्तों का इल्ज़ाम लगाया गया था। नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि सऊदी अरब जंग के दौरान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि
کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے کو تیار ہے۔ ایک انٹرویو کے دوران بائیڈن نے کہا وہ قطر سمیت 6 عرب ملکوں سے رابطے میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی سے ہمیں اس سمت میں آگے بڑھنے کا موقع ملے گا جس کے لیے بہت سے عرب ملک تیار ہیں۔ امریکی صدر کا کہنا تھا اسرائیل کا وجود برقرار رکھنے کے لیے 2 ریاستی حل ضروری ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ ان 6 ممالک کے علاوہ پاکستان اور دیگر ممالک بھی اس بات پر سوچ رہے ہیں جس کے لیے امریکہ اپنی مرضی کی حکومت پاکستان پر مسلط کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ بآسانی اسرائیل کو تسلیم کروا سکے۔ چونکہ ایک بات تو طے ہے کہ امریکہ کسی صورت جنگ کا خاتمہ نہیں چاہتا اور نہ ہی فلسطین کے وجود کا حامی ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ غزہ میں ہزاروں معصوم فلسطینیوں کی جانوں کے ضیاع پر امریکی صدر جو بائیڈن کی بے حسی مسلمانوں کے زخموں پر کیسے نمک چھڑنے کے مترادف ہے۔ آئس کریم کا مزہ لیتے ہوئے غزہ جنگ بندی معاہدے کے بارے میں بات کرتے ہوئے صدر بائیڈن پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا صارفین نے سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے صدر بائیڈن کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ ان سے غزہ میں جنگ بندی کے بارے میں پوچھا گیا جبکہ وہ سکون سے آئس کریم کھاتے رہے۔ اگر جو بائیڈن کا بچہ کسی عفریت کے ہاتھوں قتل ہوتا تو وہ ایسے آئس کریم کھاتے۔ دراصل ان کا فلسطین سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح مسلمان ممالک اسرائیل کو تسلیم کر دیں۔ اس کے لیے سعودی عرب پر دباؤ بڑھایا گیا اور ابو ظبی میں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی ایک کانفرنس کے موقع پر سعودی وزیر تجارت اور اسرائیلی ہم منصب کی مبینہ بات چیت کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔ سعودی عرب کی سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA نے سرکاری سعودی ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ وزیر تجارت ماجد بن عبداللہ نائجیریا کے ہم منصب کے ساتھ کھڑے تھے جب ایک نامعلوم شخص نے وزیر کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے رابطہ کیا۔ SPA نے سرکاری سعودی ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ انہوں نے بعد میں خود کو اسرائیلی حکومت میں وزیر اقتصادیات کے طور پر متعارف کروایا۔ اسرائیل کے وزیر اقتصادیات اور صنعت نیر برکت نے پیر کے روز ہونے والی بات چیت کا ذکر کرتے ہوئے اس اعتماد کا اظہار کیا تھا کہ دونوں ممالک مل کر تاریخ رقم کر سکتے ہیں۔ یہاں دنیا بھر کے وزرائے تجارت پیر کے روز WTO کے 4 روزہ اجلاس کے لیے جمع ہوئے تھے جس کا مقصد نئے عالمی تجارت کے قوانین طے کرنا ہے۔ یہاں دونوں ممالک کے درمیان بات چیت رسمی تعلقات کی کمی کی وجہ سے شاذ و نادر ہوتی تھی۔ حالانکہ امریکہ کی جانب سے اسرائیل اور امریکہ کو قریب لانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن ان باتوں سے لگ رہا تھا کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے، بس ابھی اعلان باقی ہے۔ کئی میڈیا ہاؤسز نے یہ اعلان بھی کر دیا، لیکن پھر سعودی عرب کی جانب سے اس بات کی تردید کی گئی کہ اس کے وزیر تجارت اور اسرائیلی ہم منصب کے درمیان پیر کے روز ملاقات ہوئی تھی، تاہم ایسی کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ تردید سعودی عرب نے خود کی ہے، اس لیے اس پر بھی مکمل طور پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح سعودی عرب نئی دنیا میں داخل ہو رہا ہے اور اسلامی قوانین کے خلاف اقدامات اٹھا رہا ہے، وہ دن دور نہیں جب یہ اسرائیل کو بھی تسلیم کر لے گا۔ ناظرین، دوسری طرف حزب اللہ اور اسرائیلی فورسز کی لڑائی شدت اختیار کر گئی ہے۔ ایک طرف تو مذاکرات اور جنگ بندی کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، لیکن اسی کے ساتھ اسرائیلی فورسز مسلسل میزائل بھی داغ رہے ہیں، جس کے جواب میں حزب اللہ بھی مستعد ہوا بیٹھا ہے۔ جب اسرائیلی فورسز نے میزائل داغے تو حزب اللہ نے اسرائیلی ملٹری بیس پر 40 راکٹ فائر کرتے ہوئے اسرائیلی فضائی دفاعی نظام تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ گزشتہ روز لبنان کے مشرقی علاقوں پر اسرائیلی حملے میں حزب اللہ کے سینئر رہنما جاں بحق ہوئے تھے، جس کے بعد دونوں طرف سے حملوں میں شدت آئی تھی۔ اسرائیلی جنگی طیاروں کی جانب سے لبنان کے اندر گہرائی میں اہداف پر غیر معمولی حملے کے بعد حملوں کا تبادلہ ہوا۔ دشمنی میں اضافہ ان خدشات کو زندہ کرتا ہے کہ غزہ میں جنگ پورے خطے میں بڑھنے کا خطرہ ہے۔ حزب اللہ نے کہا کہ اس نے متعدد لانچروں سے راکٹوں کے ساتھ میر 1 ایئر کنٹرول بیس کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ جنوبی لبنان سے اسرائیل کی جانب تقریباً 40 راکٹ داغے گئے ہیں۔ الجزیرہ کی زینہ خیدر نے لبنان کے دارالحکومت بیروت سے رپورٹنگ کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی میزائلوں نے جنوبی لبنان کے کئی قصبوں کو نشانہ بنایا، جبکہ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ اس کے جنگی طیاروں نے جبچت، منصوری اور علاقے کے دیگر دیہاتوں میں حزب اللہ کے ایک فوجی کمپاؤنڈ اور انفراسٹرکچر پر حملہ کیا۔ اس کے علاوہ امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی طیارے اور جنگی جہاز نے بحیرہ احمر میں حوثیوں کے 5 ڈرونز کو مار گرایا۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ نے ایکس پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ یہ ڈرونز یمن میں حوثی باغیوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں سے تھے۔ بیان کے مطابق ڈرونز تجارتی جہازوں کے ساتھ ساتھ خطے میں امریکی بحری جہازوں کے لیے خطرہ تھے۔
دوستو، اسرائیل حماس جنگ میں حوثی باغیوں نے فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کا جواز بنا کر بحیرہ احمر اور آس پاس کے پانیوں میں سے گزرنے والے تجارتی جہازوں پر حملے شروع کر دیے تھے، جس کی وجہ سے بین الاقوامی تجارت کے خطرات کھڑے ہو گئے اور بہت سی جہاز رنگ کمپنیوں نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا، جس کی وجہ سے اخراجات اور سفر کے دورانیے میں بھی اضافہ ہو گیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے حوثیوں کو تجارتی جہازوں پر حملوں سے باز رہنے کا انتباہ جاری کیا، لیکن حملے نہ رکنے کے بعد امریکہ اور برطانیہ کی فورسز نے یمن میں ان فوجی اہداف کو نشانہ بنایا جہاں سے حوثی میزائل اور ڈرون سے حملہ کرتے تھے۔ اب یہ جنگ مذاکرات کے دوران بھی جاری ہے، جس سے نہ صرف کاروباری ساکھ متاثر ہو رہی ہے بلکہ امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل جیسی طاقتیں بھی شکست کھا رہی ہیں۔ یہاں حوثیوں کا قبضہ ایسا ہے جیسے انہوں نے اسرائیل کی نبض پکڑ لی ہو۔ اب آپ کو ذرا یہ ساری چیزیں واضح کر دیں۔ ایک طرف اسرائیلی فوج میں یہودی شامل ہونا نہیں چاہتے کیونکہ وہ حماس اور حوثی باغیوں سمیت حزب اللہ سے لڑنے کا حوصلہ نہیں رکھتے، جبکہ اسرائیل ان کے خلاف کارروائی کر رہا ہے۔ تو دوسری طرف سعودی عرب پر دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے، لیکن اسی کے ساتھ جنگ بندی کے لیے مذاکرات بھی جاری ہیں۔ لیکن اسی جنگ بندی کے مذاکرات کے دوران حوثی باغیوں اور اسرائیلی فورسز بھی ایک دوسرے کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ رمضان سے پہلے کیا منظرنامہ بنتا ہے۔ کیا سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے گا یا پھر اسرائیل جنگ جاری رکھتے ہوئے بڑی طاقتوں کو شکست کے قریب لے کر جاتا ہے، کیونکہ اس وقت تو کسی صورت کامیابی نظر نہیں آ رہی۔